دوستوں، آج جس دن کا آپ سب لوگوں کو انتظار تھا وہ دن آ چکا ہے۔ پیر کا دن آ چکا ہے۔ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی وہ دن آ چکا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیر کے دن کا روزہ ہر پیر کو رکھا کرتے تھے۔ اللہ والو، آج 18 ذیقعت پیر کے دن جو شخص بھی صرف 10 بار یہ وظیفہ چلتے پھرتے پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے دنوں کو پھیر دیتے ہیں، اس کے نصیب کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ لوگ اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے دنوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، اپنی قسمت میں رزق اور دولت لکھوانا چاہتے ہیں، تو پھر 18 ذیقعت پیر کے دن کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے بالخصوص پڑھ لیجئے گا۔ یہ دن، یہ عمل، یہ وظیفہ بہت خاص ہے۔ ہر پیر کو بھی اگر آپ لوگ اس وظیفے کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ بہت خاص ہے، اور اس کی خاصیت اس بات سے ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ نبی پاک پیر کے دن کو بہت اہمیت دیتے تھے کیونکہ آپ کی پیدائش کا دن بھی پیر کا دن تھا۔ جب آپ اس دنیا میں آئے تو وہ دن پیر کا دن تھا۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ پیر کے دن کا وظیفہ ہے۔ جو بندہ بھی آدھے پونے منٹ کا یہ عمل کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کے نصیبوں کو کھول دیتا ہے، اس کے دنوں کو پھیر دیتا ہے، اس کی ایک نئی زندگی کی شروعات ہو جاتی ہے۔ ایک ایسی زندگی جس زندگی میں نہ تو کبھی پریشانیاں ہوں، نہ دکھ ہو، نہ درد ہو، نہ تکلیف ہو، بس اللہ پاک کی بارگاہ سے انعامات کی برسات ہو۔ اللہ والوں، آج ایسا مشکل کشا عمل، آج ایک ایسا وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں جو کہ اللہ والوں کا بتایا ہوا عمل ہے، جو کہ اللہ پاک کا فرمایا ہوا عمل ہے۔ جو بندہ بھی اس طرح کے وظائف پڑھے گا، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں بے شمار کی عطا فرما دے گا۔ جس طرح سے اللہ پاک نے اپنے پاک کلام کو بندوں کے لیے، بندوں کی ہدایت کے لیے اتارا، اسی طرح سے اس کتاب میں بہت ساری ایسی صورتیں ہیں جو کہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ کچھ رہنمائی دنیاوی ہوتی ہے، کچھ ہماری آخرت کی ہوتی ہے، اور کچھ مال و دولت کے حساب سے ہوتی ہے۔ اللہ والوں، آج ایک ایسی صورت کا خاص عمل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یقین کریں آپ لوگ مجھے دعائیں دیں گے کہ کیسا مشکل کشا عمل بتایا، کیسا وظیفہ بتایا۔ بس اس عمل کو کرنے کی کچھ شرائط ہیں، کچھ طریقہ کار ہیں، کچھ ہی طریقے سے ان اعمال کو، ان وظائف کو کرنا پڑتا ہے۔ اللہ والوں، سورۃ الفاتحہ بہت خاص سورت ہے، اور یہ اللہ پاک کی پسندیدہ بھی ہے، اور اس سورت کو پڑھنے والا بھی اللہ پاک کا پسندیدہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس سورت کو 2 طرح سے مشترک کیا گیا ہے۔ شروعات کا پہلو اللہ پاک کی طرف ہے، اور آدھا پہلو جو آخر کا ہے وہ اللہ کے بندوں کی طرف ہے۔ اللہ والوں، آج اس سورت کو پڑھ کے آپ لوگ اپنے لیے آسانیاں پیدا کروا سکتے ہو، اور اللہ پاک کی صفتوں کو، اللہ پاک کے صفاتی ناموں کو جب آپ لوگ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کے لیے آٹومیٹک آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، اگر آج آپ لوگ اللہ پاک کی راہ میں جہاد کرنے نکلو، اس سے زیادہ ثواب آپ لوگوں کو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرنے میں ملتا ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل ایسا ہے کہ یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ہے، اللہ والوں کا کرا ہوا عمل ہے۔ اس عمل کے ذریعے بہت لوگوں کو فائدہ پہنچا، ایسی جگہوں سے لوگوں کو فائدہ ملا ہے کہ لوگ اس وظیفے کے پیچھے ہی پڑ چکے ہیں۔ ہر بندہ صرف اس وظیفے کو پڑھنا چاہتا ہے کیونکہ سورۃ الفاتحہ کا عمل بہت خاص ہے۔ اللہ والوں، جس طرح سے قرآن پاک میں اس سورت کی مثل کوئی اور سورت نہیں آئی، اور جب بندہ مومن ایک بار اس سورت کو پڑھتا ہے تو شیطان اپنے سر پر خاک ڈالتا ہے، اور خاک ڈال کر کہتا ہے کہ میں نے تجھے زندگی بھر بھٹکایا، تجھے صراط مستقیم سے ہٹایا، اور یہ تو نے کیا کر دیا۔ تو نے آج اس سورت کو پڑھ لیا ہے جس کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے، اللہ پاک کا غضب ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور اللہ پاک تجھے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے اور اپنا محبوب بھی بنا لیتا ہے۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل ان لوگوں کے لیے ہے، ان اللہ والوں کے لیے ہے، ان میری بہنوں کے لیے ہے جو کہ رشتوں کے لیے بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں، ان کو اچھے رشتے نہیں مل رہے، اور وہ لوگ رشتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔
آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ ایک بہترین رشتہ، آپ کے جوڑ کا رشتہ، آپ کی منشا کے مطابق رشتہ آپ کے دروازے پہ ضرور دستک دے گا۔ اللہ والوں، اگر قرضوں کے دلدل میں دھس چکے ہو، قرض دار ہو چکے ہو، قرضے بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور قرض جو دار ہیں وہ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، آپ کو ذلیل کرتے ہیں، آپ کو رسوا کرتے ہیں، آپ کو معاشرے کے اندر سر اٹھا کر جینے نہیں دیتے، آج یہ عمل پڑھیں، اس عمل کو پڑھ کے اللہ پاک سے مدد مانگے، انشاءاللہ کروڑوں کا قرض بھی ہوگا، اگلا پیر آنے سے پہلے پہلے کوئی نہ کوئی اسباب ضرور بن جائے گا۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل اتنا خاص ہے کہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہے وہ یہ بندہ مال و دولت اور شہرت کی منزلوں کو چھو لیتا ہے۔ اللہ والوں، کوئی چیز بھی اللہ پاک کے دسترس سے دور نہیں، ہر چیز پہ قدرت میرے رب کی ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لیکن ایک بات آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ قرض دار کا جنازہ نبی پاک نے بھی نہیں پڑھایا، جو کہ رحمت للعالمین ہے، سید المرسلین ہے، جو کہ خاتم النبیین ہے، آپ نے بھی قرض دار کا جنازہ نہیں پڑھایا، کیونکہ قرض بہت بری بلا ہے، قرض بہت برا دلدل ہے، جو بندہ بھی اس دلدل میں ایک بار پھنس جاتا ہے اس سے نکلنا بہت مشکل ہے۔ اسی لیے آپ کی خدمت میں ایسا مشکل کشا عمل لے کر آیا ہوں کہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو غیب سے مدد ملے گی، آپ کو غیب سے ایسی مدد ملے گی کہ آپ لوگ خود بھی دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے حوالے سے خاص عمل اور ایک خاص واقعہ آپ کے حوالے کروں گا۔ ایک صاحبزادہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نوازا، اللہ رب العزت نے اسے اتنا نوازا کہ اس کے گھر میں ہر وقت رزق اور دولت کا ڈھیر لگا رہتا، وہ کرسی پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتا تھا، صبح جاتا آفس، 1-2 گھنٹے کے لیے بیٹھتا اور گھر واپس چلا جاتا، لوگ دور دور سے اس سے ملنے آتے اور اس سے ملنے کے لیے وقت لینا پڑتا۔ وہ بندہ اتنا شہرت اور دولت کا مالک تھا کہ وہ جو چاہتا خرید لیتا، جو چاہتا پا لیتا، حتیٰ کہ اس میں تکبر کی لہر آ گئی۔ اور جب کسی بندے میں تکبر آ جاتا ہے، جب کسی بندے میں غرور آ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ اس کی تباہی اور بربادی کا سلسلہ شروع ہو چکا، کیونکہ تکبر انسان کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیتا ہے، حتیٰ کہ اس نے بہت سے لوگوں کی دل آزاری کی، لوگ اس کے بیہیویئر دیکھ کر بہت برا بھی مانتے۔ اللہ کو یہ بات ناپسند گزری، اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے ناراض ہو گئے اور اس بندے کو راتوں رات امیر سے فقیری عطا ہو گئی۔ وہ بندہ در بدر کی ٹھوکروں پر آ گیا، لوگوں کے تانے سننا پڑ گئے۔ جس گھر میں رزق اور دولت کی ریل پھیل تھی، جو بندہ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھتا تھا، رب کریم نے ایسی سزا دی کہ وہ تباہ اور برباد ہو گیا، حتیٰ کہ لوگوں کے سامنے مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ جب لوگوں کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا، جب لوگوں کے تانوں سے تنگ آ چکا، جب کہیں سے کوئی مدد تک نظر نہ آ رہی تھی، پریشان بیٹھا اپنے گھر میں سوچ رہا ہے کہ میں اتنا مال و دولت والا، مجھ سے کیا ہو گیا جو رب کریم نے میرے سے سب رزق اور دولت چھین لیا۔ تب جب تمام جیالی پیروں فقیروں سے، تمام دوستوں سے، رشتہ داروں سے، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے باوجود جب کامیابی مقدر نہ ہوئی، جب آزمائش ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، جب پریشانی ختم نہ ہو، تو پھر آخرکار گھر کے خاموش کونے میں باوضو مصلی پر بیٹھ کر رونے لگا اور رب کریم سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنے لگا۔ جب بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کرتا رہا، رب کریم سے رو رو کر مانگتا رہا، اور اسے احساس ہو گیا، ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اس کی دل میں خود بخود آ گیا کہ اس نے کہا کسی کی دل آزاری کی ہے، کہاں غرور و تکبر کیا ہے، کہاں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کہاں لوگوں کے سامنے حق تلفی کی، حتیٰ کہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اس کے 18 ذیقعت پیر کا دن آ گیا۔ الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر تھی، رب کریم کے سامنے سچی توبہ کرنے کی دیر تھی،
رب کریم نے دوبارہ اتنا نوازا کہ اس کی نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہ رہی۔ مقدر صرف یہ ہے کہ جب کبھی آپ پر یا کسی بھی شخص پر مشکل وقت آتا ہے، آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، رزق کی تنگی آتی ہے، رکاوٹیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، غربت، تنگ دستیاں آتی ہیں، تو یہ سب کی سب پریشانیاں رب کی طرف سے ہیں۔ جب انسان کسی غلطی کی وجہ سے پکڑ میں آ جاتا ہے، اگر آپ نئے تمام غلطیوں سے نجات چاہتے ہیں، ان تمام پریشانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تمام مصیبتوں رکاوٹوں سے نجات چاہتے ہیں، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر آپ لوگوں نے 18 ذیقعت پیر کے دن الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ صرف و صرف 10 بار پڑھ لیجئے گا۔ اور اگر 10 بار یہ وظیفہ پڑھنے سے رب کی ذات راضی ہو جائے، آپ کے تمام مسائل کا خاتمہ ہو جائے، رب کی ذات آپ کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، آپ کی ہر مشکل پریشانی کا غیب سے خاتمہ ہو جائے، آپ کی زندگی آسان اور کامیاب ہو جائے، آپ جس طرف قدم بڑھائیں کامیابیاں مقدر ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ آپ میں سے جو شخص ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتا ہے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ تو در بدر کی ٹھوکریں کھانا پڑے، تو پھر 18 ذیقعت پیر کے دن دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ، یہ عمل بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ صرف اور صرف 10 بار پڑھ کر دیکھیے گا۔ آپ دنیا کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے انڈیا سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، سعودی عربیہ، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ لوگ تعلق رکھتے ہیں، جب آپ کے ملک میں 18 ذیقعت پیر کا دن آ جائے، آپ لوگوں نے اس عمل کو، اس وظیفے کو لازمی کر لینا ہے۔ بس توجہ سے سنیے گا، توجہ کی خاص ضرورت ہے۔ آپ چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا پیر کے دن ہے، یہ شرط ہے۔ پیر کے دن ضرور اس عمل کو پڑھیے گا، اس عمل کی شروعات پیر کے دن سے ہو، پھر بے شک آپ لوگ روزانہ اس وظیفے کو پڑھتے چلے جائیں، کیونکہ اس کے فائدے بہت سارے ہیں، اس کے فیض و برکات بہت سارے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے کوشش یہ کرنا ہے کہ اس عمل کو 1-2 ہفتے تک ہی پڑھیں، اس کے بعد 2-2 دن چھوڑ کر یا 1-1 دن چھوڑ کے پڑھیے گا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ بھی تکبر میں آ جائیں، کیونکہ اس عمل کو کرنے کے بعد دولت بہت ملتی ہے، شہرت بہت ملتی ہے، بعض اوقات دولت جو ہے نا وہ عذاب کی صورت میں آتی ہے۔ اللہ والوں، عذاب کیسے؟ آپ لوگ تکبر میں پڑ جائیں، آپ لوگ صراط مستقیم سے ہٹ جائیں، یہ عذاب ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ اللہ والوں، اگر آپ لوگ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں تو آپ لوگوں نے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لینا ہے، کیونکہ اس طرح کے وظائف جو مستقبل میں بھی آپ تک پہنچتے رہیں گے اگر آپ لوگ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر اچھے وظائف، اچھی ویڈیوز اور کامیاب وظائف آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوتا رہتا ہوں۔ اب 18 ذیقعت پیر کے دن آپ لوگوں نے عمل کرنا کس طریقے سے ہے، صرف توجہ فرمائیے گا، توجہ کی خاص ضرورت ہے، کیونکہ اس کی جو ترتیب ہے تھوڑی سی مشکل ہے، تھوڑی سی پریشان کن آپ کو لگے گی، لیکن آپ لوگ جب ویڈیو پوری دیکھیں گے تو ترتیب آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے گی، کیونکہ اس وظیفے کی خاصیت ہی یہی ہے کہ جب کوئی بندہ اس وظیفے کو پڑھنا ایک بار شروع کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیتے ہیں، اللہ پاک اس کے لیے بے شمار کی آسانیاں فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں، غور سے سماعت کریں، آپ نے عمل کرنا کس طریقے سے ہے۔ باوضو مصلی پر بیٹھیں، اور مصلی پر بیٹھنے کے بعد آپ لوگوں نے مکمل تنہائی میں بیٹھنا ہے، مکمل تنہائی میں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ لوگ اگر چاہیں تو آپ کسی کے سامنے بھی بیٹھ کے کر سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ آپ لوگ تنہائی میں کریں تاکہ کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، کوئی آپ کو آواز نہ دے، آپ کا دھیان وظیفے سے ہٹا نہ دے، بس اس کو تھوڑا دھیان میں رکھیے گا۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ دوسرے کلمے کو پڑھنا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہ والوں، یہ کلمہ ہر کسی کو الحمدللہ آتا ہے، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اس کلمے کو پڑھنے سے ہوگا کیا؟ اللہ پاک سے آپ کا تعلق جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، اللہ پاک سے آپ کا تعلق مضبوط ہو جائے گا، اور آپ کے گناہوں کی جو ہے وہ توبہ بھی ہو جائے گی۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کوئی صحابی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی جب ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں نے فوری طور پر اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھیں اور یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے تعلق ختم ہو گیا، اللہ پاک کی بارگاہ میں خانہ کعبہ میں بیٹھے ہیں یا روضہ رسول پر بیٹھ کر آپ لوگ اس عمل کو پڑھ رہے ہیں۔ کوشش کریں کہ اپنے جو خیالات ہیں، اپنے وسوسوں کو دور کر کے اس عمل کو کریں، کیونکہ جو شخص بھی اللہ پاک کی طاقت پر شک کرتا ہے، اللہ والوں وسوسوں کا مطلب شک میں ہی ڈالنا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے اپنے منہ سے بار بار یہ اقرار کرنا ہے کہ میرا مالک جو ہے وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر ذرے ذرے پر اس کی قدرت ہے، اگر وہ نہ چاہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، اور وہ چاہے تو اس کے ارادوں کو کوئی تبدیل بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ والوں، آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھا، اس کے بعد فوری طور پر آپ لوگوں نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ لوگوں نے وظیفے کا باقاعدہ آغاز کر لینا ہے۔ جب آپ لوگ وظیفے کا آغاز کر لیں، اس کے بعد فوری طور پر آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ جو عمل کرنا ہے وہ عمل سورۃ الفاتحہ کا عمل ہے۔ اللہ والوں، اب ویڈیو بالکل بھی اسکپ نہ کریں اور شروعات سے دیکھتے ہوئے آئیں تاکہ آپ لوگوں کو وظیفے کی سمجھ آ سکے کہ وظیفہ ہے کیا۔ آپ لوگ وظیفہ صحیح طریقے سے سمجھتے نہیں ہیں تو پھر کس طریقے سے آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ تو آپ لوگوں نے سب سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ لینی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورۃ الفاتحہ کو شروع سے لے کر اینڈ تک صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، بسم اللہ کی میم اور لام کو ملا کر زیر سے پڑھنا ہے، یعنی کہ مل حمدللہ رب العالمین، مل حمدللہ رب العالمین، اس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے اور آپ نے صرف اور صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ جب 10 بار آپ لوگ سورۃ الفاتحہ کو پڑھ لیں، اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے جسے یا ذل جلال والاکرام کہا جاتا ہے۔ جو لوگ عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، شکر چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی چاہتے ہیں، وہ یا ذل جلال والاکرام کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا ذل جلال والاکرام رب کریم کا ایک ایسا جلالی اسم اعظم ہے جسے پڑھنے والا رب کریم کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ یا ذل جلال والاکرام پڑھنے سے رب کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے، پھر مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ بندہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، رب کی ذات غیبی خزانوں سے عطا فرماتی ہے۔ اللہ والوں، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام کو صرف اور صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ رب کی ذات پہاڑ جیسی رکاوٹوں کو بھی ہٹا دیتی ہے۔ آج ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، کوئی پریشانی اور مصیبت آتی ہے تو ہم سب سے پہلے جعلی پیروں فقیروں کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں، بڑے بڑے نذرانے دیتے ہیں، اپنی زندگی بھر کی حلال کمائی کو ان کے پیروں پر ڈال دیتے ہیں۔ اللہ پاک اس عمل سے سخت ناراض ہوتا ہے اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ وہ بندہ تو خود میرا محتاج ہے، تو کیوں اس کے پاس جاتا ہے؟ تو میرے پاس آ، میری بارگاہ میں آ، سربا سجود ہو، ایک آنسو بہا، انشاءاللہ تیرے ایک آنسو سے تیرے گناہوں کو معاف بھی کر دوں گا، گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل بھی فرما دوں گا، تیری پریشانیوں کو بھی ختم کروں گا، پریشانیوں کو آسانیوں سے تبدیل فرما دوں گا۔ لیکن تو میرے دروازے پر آ، میرا ہو کے رہے، اگر تو میرا ہو جائے گا تو پھر میں تیرا ہو جاؤں گا۔ اس کے اوپر علامہ اقبال نے کیا خوب شعر کہا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح اور قلم دونوں تیرے ہیں۔ تو اللہ والوں، اللہ پاک کی ذات سے لو لگائیں، اللہ پاک کی معرفت کو
حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یا ذل جلال والاکرام کو صرف اور صرف 41 بار پڑھیے گا، لیکن دھیان سے، ایسا نہیں کہ فوری طور پر پڑھ کر جان چھڑا لیں، جلدی جلدی پڑھا جان چھوٹی اب تیسرے عمل کی طرف بڑھ گئے، اس طریقے سے نہیں، آرام آرام سے پڑھیں، روتے ہوئے پڑھیں، گڑگڑاتے ہوئے پڑھیں، سسکتے ہوئے پڑھیں، اور خاص طور پر اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں، کیونکہ جب آپ لوگ اپنے ذہن میں اپنے مقصد کو رکھ کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کی زیادہ برکات حاصل ہوں گی، کیونکہ جب کسی بندے کو زیادہ برکات چاہیے ہوتی ہے تو وہ یکسوئی کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ پاک سے لاڈ گل کے پڑھتا ہے، اللہ پاک کو اپنا خدا مان کے پڑھتا ہے۔ اللہ والوں، اگر آپ لوگ بھی اللہ پاک کو اپنا خدا مان کر پڑھیں گے اور اس طرح سے پڑھیں گے کہ گویا اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے، ادب کے دائرے میں رہ کر، جس طرح سے اگر کوئی چیف منسٹر بلائے تو کتنے ادب سے پیش ہوتے ہیں، کتنی آہوزاری کرتے ہیں، آہو بھکا کرتے ہیں۔ اللہ والوں، دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کبھی اللہ سے اس طرح سے مانگا ہے جس طرح سے آپ لوگ کسی بڑی شخصیت کے پاس جاتے ہیں اور اس طریقے سے محنت کر کے مانگتے ہیں، خوشامد کر کے مانگتے ہیں؟ ایک بار اللہ پاک سے اس طرح سے مانگ کے دیکھنا، تمہارے وارے نیارے ہو جائیں گے، نصیب کھول دیے جائیں گے، مقدر کے ستارے تبدیل ہو جائیں گے، اللہ پاک کی معرفت سب سے پہلے آپ لوگوں کو حاصل ہوگی۔ اللہ والوں، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا عمل کرنا ہے؟ اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اللہ والوں، یہ دو بڑی پاک ہستیاں ہیں، یا اللہ یعنی کہ اے میرے معبود، اور یا محمد یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی، جو آپ کا ذاتی نام ہے، آپ نے ان دونوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد دو بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد دونوں کو صرف اور صرف 21 بار 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے پھر استغفر اللہ پڑھنا ہے، استغفر اللہ ایک بار اس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور اس دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے کہ آپ کے اللہ پاک جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہیں ان کو یاد کرتے ہوئے پڑھیں، تاکہ ان تمام گناہوں کی آپ کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جو آپ نے اول درود پاک پڑھا وہی آپ لوگ آخر میں پڑھ لیں گے۔ کوئی چھوٹا موٹا صدقہ، چھوٹا موٹا 10-20 روپے کا نوٹ اپنے سر کے اوپر سے گھما کے ضرور صدقہ کر دیجئے گا۔ انشاءاللہ العزیز یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ 1 2 10 نہیں، ہزاروں لوگوں کو فائدہ ہوا ہے اس سے، کیونکہ اللہ پاک کی صورتوں کے اندر بہت طاقت ہے، اللہ پاک کے نام میں، اللہ پاک کے ذکر میں بہت طاقت ہے۔ اللہ پاک صرف اور صرف سمجھنے کی اور اس وظیفے کو کرنے کی اور اس ویڈیو کو پوری دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے کہ کرنا کیا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے، ترتیب کیا ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو، آج کا یہ عمل آپ کو بے حد پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔